آج کا ولاگ ایسی لڑکیوں کے بارے میں ہونے والا ہے جو بچپن میں اپنے گھر میں اتنی تلخیاں دیکھتی ہیں، بدسلوکی دیکھتی ہے، باپ اور ماں کے جھگڑے دیکھتی ہے، سبلنگز کے اریٹیٹنگ بیہیویئر دیکھتی ہے، ناانصافی دیکھتی ہے، اور وہ لڑکی بچپن کے زخم، بچپن کے ٹراماز، بچپن کی گندی جو اس نے اپنی آنکھوں سے کچھ گندی چیزیں دیکھی ہوتی ہے، اس ٹراما میں بڑی ہوتی ہے. پھر وہ جب شادی کی ایج میں آتی ہے تو وہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اپنے باپ کی بدسلوکی دیکھ کے، اپنی ماں کی زبان دیکھ کے، جو بھی اس کے بچپن میں غلط گزرتا ہے، اس کے بہن بھائی اس کو ناانصافی کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، وہ اس کی جوانی میں شادی سے ڈر کا بہت بڑا ایک ٹراما سے گزری ہوئی لڑکی شادی کی ایج میں آتی ہے تو وہ شادی نہیں کر پاتی ہے کیونکہ اس کو بہت ڈر لگا رہتا ہے. تو اس پہ آج یہ ولاگ ہونے والا ہے، اس لیے یہ ولاگ جو ہے سینسیٹیو ہے، اس کو بہت سارا شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس دینا مت بھولیے گا. ویلکم بیک ٹو سیدہ اشرف ولاگز. آج کا ولاگ ان محترمہ، یہ چھوٹی سی بچی ہیں، ان کے کہنے پہ بن رہا ہے. انہوں نے بہت ساری ڈیٹیلز دی ہیں، انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہے. چونکہ میرے پاس بہت سارے ٹاپکس آپ سے پہلے آئے تھے جان میری، اس لیے آپ کا ولاگ تھوڑا ڈیلے ہو گیا ہے، بٹ آپ کے ولاگ میں نے جو ڈیپتھ ڈالی ہے وہ آپ کو بہت کچھ سکھائے گی. تو آج کے ولاگ میں یہ صرف اس لڑکی کی کہانی نہیں ہے، ایسی بہت ساری لڑکیاں جو گھر کے اندر روز باپ کا غصہ سہتی ہے، ماں پہ باپ چیخ رہا ہوتا ہے، ماں رات کو کچن میں یا پھر واش روم میں دن کے وقت روتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں. جب ایسی لڑکیوں کو ایسے ماحول میں وہ بڑی ہوتی ہیں اور جب ان کو کوئی اچھا پیار کرنے والا ملتا ہے تو ان کو لگتا ہے یہ جھوٹ ہے، کیونکہ جو رشتہ انہوں نے دیکھا ہے، جو شادی کے بعد اس نے اپنی ماں اور باپ کا جو رشتہ دیکھا ہے، جو محبت کے ساتھ ٹراما انہوں نے دیکھا ہے، جو کیونکہ کبھی کبھار تو ان کو ماں باپ میں بھی محبت کبھی کبھار نظر آ جاتی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ اگر ایسی شادی رہتی یا ایسی محبت رہتی ہے تو ان کے ذہن میں انکار آ جاتا ہے. تو یہ وہ ساری لڑکیوں کو ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں جو یہ والا پرابلم جو ہے، یہ والا ایشو جو ہے وہ فیس کر رہی ہیں، انکلوڈنگ دس سویٹ سول. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں ولاگ کو آخر تک پلیز دیکھیں، کیونکہ آپ اس میں سے اپنی زندگی کے لیے آسان راستے چن سکتے ہیں. بچپن کے جو ڈراماز ہوتے ہیں نا، بچپن کی جو چیخیں ہوتی ہیں، بچپن کی جو یادیں ہوتی ہیں، بدسلوکیاں ہوتی ہیں، وہ صرف یادیں نہیں بنتی، وہ آپ کے دماغ میں ایک جگہ بنا دیتی ہیں، آپ کے دماغ میں وہ فٹ ہو جاتی ہے. اور پھر وہ جو بچی جو روز چیخنا چلانا سنتی ہے، بدسلوکی جو باپ کی یا بھائیوں کی یا ہسبینڈ کی جو اس نے دیکھی ہوتی ہے بدسلوکیاں اپنے فیملی کے ساتھ، وہ اس کے سیکیورٹی سسٹم کو، جو ایک عورت میں نا، اگر اللہ تعالیٰ نے مرد کو محافظ عورت کا بنایا ہے نا، تو اسی طریقے سے عورت کے دماغ میں بھی بٹھایا ہے کہ اس کا محافظ مرد ہے. اور جب وہ دیکھتی ہے نا کہ وہ رشتہ جو ہے وہ کمزور ہے تو اس کا سیکیورٹی سسٹم ہل جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ جو چائلڈہڈ کا ایموشنل ٹراما ہوتا ہے نا، وہ بچی جو ہوتی ہے یا لڑکا جو ہوتا ہے یا لڑکی، دونوں کی جو بچے جس ایج میں وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس ایج میں جو وہ ٹراما، وہ چائلڈہڈ کا ایموشنل ڈراما دیکھتے ہیں نا، جب وہ بڑے ہوتے ہیں نا تو وہ اسی قسم کے آدمی یا عورت کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ چھپا ہوا ہوتا ہے کہ یہ نارمل ہے اگر باپ ایسے بات کر رہا ہے ماں سے، یا کولڈ بیہیویئر ہے، یا اپریسیشن نہیں ہے، یا کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے، یا کوئی انجوائے کرنے والی بات نہیں ہے. تو جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ایسے ہی مرد وہ بچیاں ڈھونڈتی ہیں، ان کا دماغ ڈھونڈتا ہے. تو آف کورس جو دماغ میں ہوگا وہی اٹریکٹ ہوگا نا. اگر آپ میرے پہلے والے ولاگز دیکھیں، ہم نے یہی ڈسکس کیا ہے کہ جو آپ ادھر بٹھاتے ہو، جو ادھر بٹھاتے ہو، وہی آپ اٹریکٹ کرتے ہو. جو نیت ہوتی ہے نا، وہ انڈائریکٹلی آپ کی وہ نیت بن جاتی ہے، آپ کے دماغ میں یہ نیت بن جاتی ہے کہ اگر نیگیٹیوٹی ہے تو نیگیٹیوٹی ہی اٹریکٹ ہوگی. تو ان بچیوں کے لیے زندگی اس لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ جب وہ بڑی ہوتی ہیں تو وہ نیگیٹو لوگوں کو ہی اپنی لائف میں اٹریکٹ کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں بچپن سے جو ٹراما چل رہا ہے وہ جوانی اور بڑھاپے تک چلتا رہتا ہے. بٹ یہ ٹرینڈ آپ جو نئی جنریشن ہے، یہ ٹرینڈ آپ نے چینج کرنا ہے. آپ نے اپنے ذہن کو مضبوط کرنا ہے کہ جو ٹراما میں نے ماں کے ساتھ دیکھا ہے، یا بہن کے ساتھ دیکھا ہے، یا بھابھی کے ساتھ دیکھا ہے، یا اپنے کزنز اور فیملی میں دیکھا ہے، وہ میں اپنی زندگی میں ویلکم نہیں کروں گی. میں اس ٹراما کو بدل کے رہوں گی. میرے ولاگز میں ہمیشہ آپ کو قرآن کی روشنی میں ریفرنسز ملتے ہیں، لائک سورہ عمران میں 175 ورس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں خوف ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے.
شیطان تمہیں خوف دلا رہا ہے. مطلب اللہ کبھی بھی کسی کو بے سکونی نہیں دیتا، خوف نہیں دیتا. شیطان آپ کو ورغلاتا ہے، شیطان آپ کو اس خوف میں ڈال دیتا ہے کہ تمہیں برا آدمی ہی ملے گا یا تمہیں بری عورت ہی ملے گی. تمہیں ہو سکتا ہے اگر تمہیں اچھا آدمی نہ ملا شادی کے بعد، وہ اچھا نہ ہوا. اگر تم شادی کرو گی یا تم شادی کرو گے تمہارے ساتھ برا ہی ہوگا، تمہیں کچھ اچھا ملنے والا نہیں. یاد رکھو یہ اللہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی مہربان ہے، بڑی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہمیشہ پیسفل لائف آگے لے کے جاتے ہیں. کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، آپ پاس کر جاتے ہو، اللہ ریوارڈ دے دیتے ہیں. بٹ اللہ تمہارے دل میں کبھی خوف نہیں ڈالتا کہ اگر ایسا ہوا تو، اگر تم نے ایسا کیا تو اگر آپ کے دل میں کوئی خوف آ رہا ہے نا تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے، شیطان آپ کو دور کر رہا ہے، شیطان آپ کو غلط راستہ دکھا رہا ہے، شیطان آپ کو کمزور کرتا ہے. شیطان کی جو باتیں ہمارے دل میں آتی ہیں نا، جو ہم لیٹ سپوز میں کہہ رہی ہوں کہ استغفر اللہ، اب میں گاڑی چلا رہی ہوں، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں فیول ختم نہ ہو جائے، کہیں گاڑی کہیں رک نہ جائے، یہ میرے دل میں شیطان ڈال رہا ہے دماغ میں. یہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطلب اللہ تعالیٰ نے آلریڈی میری شروعات ہی ایسی ہو گئی کہ اچھی طریقے سے ہو گئی، شیطان سے دور ہونے کے لیے ہو گئی. بٹ اس کے بعد جو میرے دل میں آ رہا ہے وہ شیطان کا ورغلانا ہے، اور شیطان مجھے کمزور کر رہا ہے میرے فیصلے لینے میں. میرے گھر سے معمولی چیز کے لیے میں نکل رہی ہوں، گروسری کے لیے، وہ مجھے کمزور کیا جا رہا ہے. تو شادی تو بہت بڑی چیز ہے، تو شادی کے لیے بھی آپ کو شیطان ورغلا رہا ہے. اگر آپ نے پاسٹ میں دیکھا ہے نا کہ آپ کے باپ نے ماں کے ساتھ برا سلوک کیا یا آپ بہنوں کے ساتھ برا سلوک کیا، اب آپ کو ساری زندگی ایسے ہی مرد ملیں گے، تو یہ شیطان کہہ رہا ہے. کیونکہ دنیا میں بہت سارے مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو کوئین کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے بھائی ہیں جو بہنوں کو کوئین کی طرح، پرنسس کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ہمارے اپنے بھائی ماشاءاللہ سے ہمیں پرنسس کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم نے کہیں پہ کوئی برا انسان دیکھا کہ ہماری فیملی میں ہمارے کزنس کی، بہنوں کی کہیں غلط آدمی سے شادی ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہمیں ساری زندگی غلط آدمی ہی ملیں گے. یہ شیطان مجھے کہہ رہا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ برا ہوا یا تیرے بھائی کے ساتھ برا ہوا تو تیرے ساتھ بھی برا ہوگا. تو شیطان کے ساتھ لڑنا ہے، شیطان کو ہار دینی ہے. ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں شیطان جو ہے وہ ہمارا نمبر 1 دشمن ہے. تو آپ نے شیطان کو جیتنے نہیں دینا، آپ نے شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنے دینا، آپ نے شیطان کو رلانا ہے. جیسے عمران خان کہتے ہیں نا کہ رلاؤں گا ان کو، شیطان کو رلاؤ. کیونکہ جب آپ شیطان کی بات نہیں مانتے ہو، وہ روتا ہے، وہ کہتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، میں نے تو اس کے دل میں بڑے وسوسے ڈالے تھے، میں نے اس کے دل میں بڑے وہ ڈالے تھے، خوف ڈالا تھا، یہ کیسے میرے وسوسوں سے نکل کے جیت رہی ہے یا جیت رہا ہے. تو آپ نے شیطان سے لڑنا ہے، اور شیطان جب روتا ہے نا مزہ آ جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں، میری ایک خوبصورت روٹین تھی. میں صبح اٹھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، پھر اس کے بعد میں گولف کے لیے جاتی تھی یا جم کے لیے جاتی تھی. پھر کچھ عرصہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میں ڈپریشن میں گئی، انزائٹی میں گئی، تو میں صبح کی نماز پڑھنے اٹھ نہیں پا رہی تھی. تو میرے بھائی نے ایک دن کہا 2 سیکنڈ لگتے ہیں شیطان کو ہرانے میں. میں نے کہا کیسے؟ کہتے جب تم صبح کی الارم فٹ کرو اور جب تم الارم بجے تو یہ سوچ لو کہ اس 2 سیکنڈ کے بعد میں بہت پاورفل ہوں، شیطان میرے سے نہیں جیت سکتا. قسم سے وہ چیز جب میں نے دہرانا شروع کی، بھائی کے کہنے پہ، اللہ میرے بھائی کو اجر دے آمین، تو جب میں نے یہ شروع کی نا، میں نے صبح کی نماز پڑھنا شروع کر دی. کیونکہ وہ ایک ڈیپتھ آئی اور اس میں کھو گئی، اور اس ڈیپتھ سے نکالنے کے لیے آپ کو ایک پاورفل سٹیٹمنٹ کسی سے ملنے چاہیے، ایک پش ملنے چاہیے، اور وہ پش مجھے میرے بھائی سے ملی، اور میں وہ آپ کو پش دے رہی ہوں. میں آپ کو وہ ایک پش دے رہی ہوں کہ شیطان کو جیتنے مت دو. یہ شیطان کے وسوسے ہیں، یہ شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے. بے شک آپ نے بچپن میں غلط اور سخت ٹائم دیکھا ہے، بے شک آپ نے بدسلوکی دیکھی ہے، بے شک آپ کے بہن بھائی بھی آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ آپ سے بہتر ہے. بٹ آپ اپنے لیے کیا کر رہی ہیں؟ آپ اپنے لیے اٹھی ہوئی ہیں، آپ اپنے لیے محنت کر رہی ہیں. میں اس کے بعد ایک اور ولاگ ڈالنے والی ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب تک انسان اپنے آپ سے نہیں جیتتا وہ کسی سے بھی نہیں جیت سکتا. اور وہ جیتنا کیسا ہے؟ جب تم فائنینشلی، ایموشنلی
स्ट्रांग होते हो। जब ये दो चीजें आपके पास होती हैं तो आपका कोई भी फैमिली मेंबर, आपके दोस्त, आपके नेबर्स, कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा सकता, कमजोर नहीं बता सकता, वीक नहीं बता सकता, आपको बदसलूकी नहीं कर सकता, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। और ये आपके हाथ में है। और आजकल के दौर में 9 साल के बच्चे गेमिंग करके पैसे कमा रहे हैं, ऑनलाइन लाइव गेमिंग करके पैसे कमा रहे हैं। गलत गेमिंग नहीं, बट बच्चे जो है वो गेमिंग करके, ड्राइंग्स करके, बच्चों की कहानियां डाल के, ऑटोमेशन और यूट्यूब चला के अपने आप को उन्होंने इतना मजबूत बनाया हुआ है। आपने लिखा है कि मैं जॉब नहीं करती, मैं कुछ तैयारी कर रही हूँ। आप बड़ी हैं इसका मतलब, आप पढ़ी लिखी हैं इसका मतलब, आप इस एज में है कि आप खुद कमा सकती हैं। आप बाहर नहीं जा रही, आप अपना इंस्टाग्राम पेज खोलें, उस पर बेचना शुरू करें, फेसबुक पेज पे बेचना शुरू करें, आप यूट्यूब चलाना शुरू करें, आप टिकटॉक पे अपना कोई प्रोडक्ट जो है वो आराम से जो है उसको प्रमोट करके बेचे। किसी और का प्रोडक्ट खरीदे मत, ड्रॉप शिपिंग करे, किसी और का प्रोडक्ट अपने टिकटॉक पेज पे लगाए, कोई खरीदता है उधर से बाय करे, उनको भेजे। भाई आपके पास तरीके बहुत हैं, आप करना चाहती हैं या नहीं? आप खुद को मजबूत करना चाहते हैं या नहीं? आपकी बड़ी बहन या बड़े भाई जो है वो आपके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शायद आप कहीं न कहीं अपने आप को लैक कर रही हैं और लैक कर रही हैं। शायद आप अपने आप को कहीं पे लैक कर रही हैं और वो लैकिंग आपकी वजह से हो रही है, आप डिले कर रहे हो। बहुत सारे लोग मेरे जो रील्स होती है उस पे लिखते हैं कि आप कुछ भी कर लो, होता कुछ भी नहीं है। और भाई जब आपकी सोच ही ऐसी है तो क्या होगा? क्या होगा? आपकी सोच ही जीरो है, लेजी है, निठल्ली है। जब आपकी सोच ही निठल्ली है तो कैसे आपको कोई रिजल्ट मिलेगा? कैसे आप इम्प्रूव करोगे? कैसे आप रिश्तों में फर्क लेके आओगे? कैसे आप अपने लिए रिस्पेक्ट पैदा करोगे? अपनी सोच तो चेंज करो ना। जब अपनी सोच चेंज करोगे, पहले से ही आपकी सोच नेगेटिव है तो आप कैसे हो सकता है? आप मुझे एक बात बताएं, कैसे हो सकता है? आप अपने आप को ऑलरेडी पूरी फैमिली को आप इधर बिठा चुकी है और आप इधर हैं, तो इधर तक आने के लिए आप कोई हाथ पांव नहीं मारेंगी, कुछ भी नहीं। और इनको आपने बिठाया हुआ है, टू बी ऑनेस्ट, आपने उनको आसमान पे चढ़ा दिया है, क्योंकि आप अपने आप को जीरो शो कर रहे हो, आप अपने आप को निकम्मा शो कर रहे हो, आप अपने आप को लेजी शो कर रहे हो, आप अपने आप को अहमियत नहीं दे रहे हो, अपने आप को इज्जत नहीं दे रहे हो। तो वो तो आसमान पे पहुंच गए, आप इधर रह गए। अब इनका मुकाबला करने के लिए आपको इधर आना होगा, क्योंकि ये तो कभी भी आपके पास नीचे नहीं आने वाले। वो आसमान पे जा चुके हैं, वो अब वापस नीचे नहीं आने वाले। तो आपको उनकी बराबरी के लिए इधर आना पड़ेगा और उसके लिए हाथ पांव मारने होंगे मेरी जान। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने बस बोल दिया कि मैं कम हूं और आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो आप कुछ करो तो सही, उठो तो सही, ट्राई तो करो भाई। और ट्राई एक दिन नहीं होती है, एक दिन ट्राई नहीं होती है। ये जो आप आज मेरा व्लॉग देख रही हैं, आप जरा जाके देखें, मेरे 200, 300, 100 से ज्यादा व्यूज ही नहीं आ रहे। लेकिन आप देखें 7-8 महीने हो गए मैं लगातार व्लॉग डाले जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये चलेगा, इससे मुझे ग्रोथ मिलेगी, इससे मुझे मोटिवेशन, मेरी जो स्पीच है वो बहुत सारे ऐसे लोगों के पास पहुंचेगी जिनको जरूरत है मेरी स्पीच की। क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी, मेरा लगाव, मेरा जो, मैं लेजी हो सकती हूँ भाई, छोड़ दो, नहीं बनाना व्लॉग, नहीं बनाना, क्योंकि 7 महीने से तो मुझे कोई व्यूज ही नहीं मिल रहे हैं, नहीं बनाना। नहीं, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी है, मेरे अंदर तड़प है, मेरे अंदर एक चाहत है, तो मैं कर रही हूँ ना। जब मैं कर रही हूँ, मेरे व्लॉग्स उठाओ, बहुत कम, किसी मुश्किल से मेरे 500 हिट किए होंगे व्यूज, बट मेरे बहुत सारे व्लॉग्स है 200, 100, इससे ऊपर ही नहीं जा रहे। बट मैं किए जा रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर कंसिस्टेंसी है, मेरे अंदर एक चाहत है। मैं चाह रही हूँ कि मेरी आवाज पहुंचे नई यंग जनरेशन को, और उस चाहत में मैं लेजी नहीं हो रही हूँ, मैं इनकंसिस्टेंट नहीं हो रही हूँ। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो यार? एक दिन में आपको रिजल्ट चाहिए, एक दिन में कभी भी रिजल्ट नहीं मिलता, कभी भी। और मेरे टिकटॉक पे देखो, लोगों को एक वीडियो से करोड़ों फॉलोवर्स मिल जाते हैं, लाइक्स मिल जाते हैं। मुझे पिछले 7-8 महीने से 10,000 हिट करने में ट्रबल हो रही थी, क्योंकि मेरी जो नीश है वो किसी लोगों को समझाना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को बताना, लोगों को इंस्पायर करना, वो किसी को पसंद नहीं आता ना। लोगों को क्या पसंद आता है? ठुमके लगाना, गाना गाना,
नाचना, डायलॉग बाजी करना, किसी की ट्रोलिंग करना, किसी के बारे में नेगेटिव बोलना, लोगों को ये पसंद आता है, इसलिए मेरा टिकटॉक बढ़ ही नहीं रहा था। अभी रिसेंटली मैंने 10,000 हिट किए हैं, मैं इतने 7-8 महीने से मेरा 7,000 से ऊपर जा ही नहीं रहा, क्योंकि लोग मुझे थोड़ी पसंद करेंगे, मुझे लोग नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि मैं रियलिटी बेस्ड बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैं जिंदगी से जुड़ी हुई बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैं मोटिवेट कर रही हूँ। लोगों को ड्रामा पसंद है, लोगों को ना वो जो है मसाला पसंद है, तो लोग मसाले को पसंद करेंगे। चीख रही हो, चिल्ला रही हो, अम्मी निकल आई। अम्मी कहती क्यों चीख रही हो भाई? चीखूंगी कैसे नहीं, गुस्सा आया होता है। बाज़ औक़ात मुझे इतना गुस्सा आता है लोगों पे कि उनको समझाने के लिए मेरा गला जो है वो बैठ जाता है, और मैं कसम से मैं नहीं चाहती कि मैं चीखूं या बदतमीजी करूं या जल्दी बोलूं, लेकिन देखो आजकल किसके पास टाइम है कि मेरा व्लॉग जो है वो घंटे 2 घंटे तक देखे? उनके पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि मुझे शुरू में सुन ले, क्योंकि उनका टाइम बहुत कीमती है। तो मुझे एक तो तेज भी इसलिए बोलना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं आप बहुत जल्दी बोलती है, तो क्या करूं? आपको समझाने के लिए एक जो रिदम है, रियलिटी है। कल एक कमेंट आया कि आपका कैमरा बहुत हिलता है, आप थोड़ा कैमरे के पीछे प्रैक्टिस कर लिया। और भाई मैं एक्टिंग के लिए आई हूँ, मैं एक्टिंग के लिए आई हूँ। जो बात दिल से निकलती है वो तो एकदम से निकलती है ना। पहले मैं ऑफ कैमरा प्रैक्टिस करूं, पहले मैं उसको एक्टिंग में बदलूं। आपको एक्टिंग चाहिए या आपको असल बात चाहिए? आपको दिल की गहराइयों से एक्सपीरियंस से भरी हुई बात चाहिए, या आपको फिल्मों की तरह पहले मैं एक्टिंग करूं, रिहर्सल करूं, फिर आपके सामने आऊं? तो आप देखिए, फिर कहती है कि आपके व्लॉग्स मुझे अच्छे लगते हैं, आप रहनुमाई कर रही हैं, आप जैसे लोग बहुत कम है। जब मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ तो तुम मुझे बदलना क्यों चाहती हो या चाहते हो? जो चीज अच्छी होती है उसको क्यों बदला जाता है? क्यों आप मुझे बदलना चाह रही हैं? जो मैं तो इस तरीके से आपको अच्छी लगी हो ना, कि मेरी दिल की गहराई से एक्सपीरियंस से आपको कोई बात पहुंच रही है, फिर आप उसको बदलना चाहती हैं, तो फिर तो आप गलत है ना। जो चीज अच्छी होती है, यूनिक होती है, वो ऐसी ही होती है, उसको बदला नहीं जाता मेरी जान। बैक टू द टॉपिक, कि आप अंदर से जख्मी हैं, आप नेगेटिव हो रही हैं, आप बुरा सोच रही हैं, आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोच रही, आप आपकी जिंदगी अभी शुरू नहीं हुई उसके बारे में भी अच्छा नहीं सोच रही। सबसे पहले आपको अपने मेंटालिटी पॉजिटिव करनी है। दिल से आवाज आनी चाहिए कि जरूरी नहीं कि जो मैंने देखा वही मेरे साथ हो। मुझे अच्छा शौहर भी मिल सकता है, मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है, मुझे सेहत भरी जिंदगी मिल सकती है, मुझे हेल्दी मैरिड लाइफ मिल सकती है, मैं इज्जत पा सकती हूँ, मैं स्ट्रांग लड़की हूँ, मैं अच्छी हूँ, तो मुझे अच्छा ही मिलेगा। आपने ये हीलिंग, ये अल्फाज जो है ये दोहराना शुरू कर देने हैं। शुरू में बुरे लगेंगे, शुरू में आप थोड़ा फेक फील करोगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसको बोलते जाओगे, रात को भी सुबह भी दोहराना है, क्योंकि आपकी सिचुएशन थोड़ी हार्ड है। आपने इसको रात को, सुबह, दोपहर, किसी भी टाइम दोहराना है अपने साथ। किचन में हो, कमरे में हो, आप बाहर जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, मैं बहादुर हूँ, मुझे पॉजिटिव बनना है, मुझे पॉजिटिव इंसान मिलेगा, मुझे पॉजिटिव लाइफ पार्टनर मिलेगा, और वो मेरी बहुत अच्छी जिंदगी होगी, मेरी हेल्दी जिंदगी होगी। जरूरी नहीं कि जो मैंने देखा है वही मेरे साथ आगे फ्यूचर में हो। ये अल्फाज आपको हील करेंगे, ये अल्फाज आपको स्ट्रांग करेंगे, ये अल्फाज आपको रिकवरी देंगे। और जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है ना, जो मेरी एनर्जी है, जो मेरा ऑरा है, जो मेरी रूह है, रूह जो मेरी है, जब मैं पॉजिटिव जाती है ना, मेरी रूह पॉजिटिव होके ना पॉजिटिव वाइब्स भेजती है, और वो पॉजिटिव वाइब्स मुझे पॉजिटिव लोग देते हैं, नेगेटिव को परे करते हैं, क्योंकि मेरी पॉजिटिव वाइब्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो नेगेटिव लोगों को ना इधर दूर वूर फेंकते जाते हैं, वो दूर दूर जा रहे होते हैं, क्योंकि मेरी पॉजिटिव वाइब्स बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं और वो किसी भी नेगेटिव को मेरे करीब नहीं आने देती। तो सबसे पहले आपने अपने सोच को पॉजिटिव करना है, क्योंकि आप जख्मी हैं, उस जख्म को आपको निकालना है, उस ट्रॉमा को आपको निकालना है, उस तकलीफ को आपको निकालना है, और उस तकलीफ का यही तरीका है जो मैं बता रही हूँ। और अगला स्टेप भी आप सुने। लाइफ में जब भी हम चेंज चाहते हैं ना, कोई भी चेंज हो ना, अल्लाह ताला से कनेक्शन के बगैर वो चेंज नहीं हो सकता। कोई भी काम करना है, सबसे पहले अल्लाह से कनेक्शन मजबूत करो, दुआ करना स्टार्ट करो, रोज दुआ करो, या अल्लाह मैं आपसे अपने दिल में सेहतमंदी चाहती हूँ, एक दिल में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स चाहती हूँ, इमोशनल बाउंड्रीज जो मेरी हैं, जो कमजोर पड़ गई हैं, उनको मैं हील करना चाहती हूँ, या अल्लाह मैं रिकवरी करना चाहती हूँ। और ये आपने रोज हर नमाज के बाद दुआ करनी है, तहज्जुद में दुआ करनी है। ये चीज आपके दिल में एक
مضبوط رشتہ پیدا کرنے کے لیے ایک آپ کو نا تیار کر رہی ہے. تو آپ کو جب آپ اللہ تعالیٰ سے اس قسم کی دعائیں کرتے ہو نا تو آپ اس میں یہ ضرور بولو, کیونکہ جب آپ اپنے لیے اچھی دعا کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو اپنے آپ سے محبت ہے, یہ اپنے آپ کو ویلیو کر رہی ہے, کیونکہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے, یہ اللہ کی امانت ہے, اس کو میں مس ٹریٹ کروں گی اللہ میرے سے ناراض ہوں گے. تبھی کہتے ہیں نا کہ خود کو نقصان پہنچانے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو مس ٹریٹ نہیں کرنا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے کہ آپ نے میری ایک جرنل ہے 30 days کی, جس میں میں نے ہر دن کا اس میں رکھا ہوا ہے کہ آپ لکھیں کہ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے, برا فیل ہو رہا ہے, اچھا فیل ہو رہا ہے, آج آپ نے کون سا اچھا کام کیا, آج آپ نے کون سا برا کام کیا, کل کی پلاننگ کیا ہے. یہ جرنل میں نے payhip.com پہ رکھا ہوا ہے, یہاں پہ یوٹیوب پہ بھی اس کا لنک ہے, ٹک ٹاک میں بھی ہے, انسٹاگرام میں بھی ہے, فیس بک میں بھی ہے. جا کے وہ جرنل $1 کا ہے, وہ خریدیں, اس کو روز لکھنا شروع کریں, اس میں لکھیں کہ مجھے کیسا فیل ہو رہا ہے. کیونکہ جب آپ یہاں سے نکال کے بک پہ چھاپتی ہیں نا تو وہ درد جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. خود سے دوستی کر لیں, خود سے محبت کر لیں, خود کو ٹائم دینا شروع کریں, اور خود سے دوستی کے لیے اتنا بڑے بڑے ولاگ میں نے بنائے ہیں. اپنے اوپر انویسٹ کرنا شروع کریں, اپنے اوپر ایک چھوٹی سی چیز لیں, چاہے وہ 10 روپے کی کیوں نہ ہو, لیکن اپنے لیے لیں. اس طرح آپ اپنے آپ کو ایکسپینسو فیل کرنا شروع کر دیں گے, اپنے آپ کو مہنگا فیل کرنا شروع کر دیں گے, اپنے آپ کو اچھا فیل کرنا شروع کریں گے, کیونکہ آپ اپنے اوپر پیسہ لگا رہی ہیں. میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ $1000 لگائیں, 10 روپے کی کوئی چیز لے لو, 10 روپے کی کینڈی لے لو, چھوٹی سی کینڈی لے لو, کوئی بسکٹ لے لو گلوکوز کا, بٹ اپنے اوپر سپینڈ کرنا شروع کرو. اپنا ہیلتھ کیئر, وہ لڑکی نے لکھا ہوا ہے کہ سکن کیئر کرنے کے لیے پروڈکٹس خریدنے ہوتے ہیں. جان میری, سب سے پہلے ٹوٹکے نکلے تھے, گھر کے ٹوٹکے, بہترین ٹوٹکے. میرا پروڈکٹ ہربل پروڈکٹ ہے, جو پلانٹ سیچوریٹڈ آئل ہے, پلانٹ سیچوریٹڈ. گھر میں پلانٹس وغیرہ سے آئل نکالتی ہوں. پلانٹس کیا ہے؟ دھنیا. کیا ہے پلانٹس؟ آرگن, بادام, زیتون, زعفران. کیا ہے یہ؟ اور اس کے علاوہ بیسن پڑا ہوا ہے, ٹماٹر ہے, کیلے کا چھلکا ہے, مالٹے کا چھلکا ہے, مسور کی دال چاول کے ساتھ مکس کرو, پاؤڈر بناؤ, فیس پہ لگاؤ. سکن کیئر آپ بغیر خرچے کی بھی کر سکتی ہیں, لیکن آپ کرنا چاہیں تو ہیئر مساج جو آئل گھر میں پڑے ہوتے ہیں, سب سے بیسٹ وہی ہے جو ہمارے سرسوں کا تیل ہے, زیتون کا تیل ہے, کوکونٹ کا تیل ہے, جو اوریجنل ہوتا ہے, جو ہمارے گھر میں اوریجنل آتا ہے. باہر کے لوگ جو ہے وہ اوریجنل خریدنے کے لیے $ڈالرز پے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو کیمیکل سے بھرا ہوا مل رہا ہے. ہمارے گھر میں اوریجنل ہے, اوریجنل لے کے آؤ جان میری. اپنا ہیئر کر, اپنا ورک آؤٹ, لائک آپ جم نہیں جا سکتے, آپ کو اجازت نہیں ہے, گھر میں اپنے کسی کونے میں تھوڑی بہت ورزش کرو, کارڈیو کرو, آپ کا بوٹل میں پانی بھرو, اس کو اوپر نیچے کرو, اپنے اوپر انویسٹ کرو, اپنے آپ پہ فوکس کرو, خود سے محبت کر لو, خود سے دوستی کر لو. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں, کیونکہ آپ اس نیگیٹیوٹی سے نکلیں گی, تبھی جا کے آپ پازیٹیو تھاٹس لائیں گی اور اگلے فیوچر جو ہے اس کو محفوظ پائیں گی. یہ آپ کی ایکسرسائزز ہیں, اس ایکسرسائز پہ اپنا ٹائم لگاؤ, کرو, یہ کرو. اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہو؟ صوفے میں بیٹھے ہوئے, پڑے ہوئے ہو, ٹی وی کے سامنے پڑے ہوئے ہو, پتہ نہیں کیا کر رہے ہو, جنک کھا رہے ہو. کرو یہ, اٹھو اور کرو یہ. اس کے بعد ہے خود کو الزام دینا بند کرو. اپنے کچھ بھی ہو گیا نا غلط, ہو گیا بھائی, لرننگ کر رہے تھے ہم. میری زندگی میں کچھ بھی مجھ سے غلط ہوا, لرننگ ہو رہی تھی میری ایج چھوٹی تھی, میں معصوم تھی, میں نادان تھی, غلطی ہو گئی, بس جانے دو. میں نے سیکھا, میں دوبارہ نہیں دہراؤں گی. میں نے سیکھا, میں وہ والی غلطی اب دوبارہ نہیں دہراؤں گی. خود کو معاف کرو, آگے بڑھو. دوسروں پہ اب جو اگلا سٹیپ ہے, دوسروں پہ اعتماد کرنا سیکھ جاؤ. ضروری نہیں ہے کہ تمہیں برے لوگ ہی ملیں. اعتماد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خود کو پورا کا پورا ان کو سونپ دو, نہیں. دیکھو, اللہ نے دماغ دیا ہے, اشرف المخلوقات ہیں ہم لوگ, دماغ استعمال کرو. انسان کے بولنے سے, واک کرنے سے, بیٹھنے سے پتہ چل جاتا ہے یہ کس لیول کا بندہ ہے یا بندی ہے. اس پہ اعتماد تھوڑا بہت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ہر ایرے غیرے نتھو ٹھہرے پہ آپ کو میں نے نہیں بولا کہ اعتماد کرے, بٹ دوسروں پہ اعتماد کرنا شروع کرو. تھوڑا بہت وہ بھی تو آپ پہ اعتماد کر رہے ہیں, آپ بھی تھوڑا بہت. اور یہ جو نئی جنریشن ہے, ایک دم سے کسی کو اپنا آپ مت دو, خدا کا واسطہ ہے.
ان کے گھروں میں جا کے بیٹھ جانا, وہ کہیں بھی لے کے جائے آپ ان کے ساتھ چل پڑتے. اتنا سستا بنایا ہوا ہے خود کو, اتنی سستی باڈی بنا لی ہے, اتنی سستی اپنی شخصیت بنا لی ہے, اتنے سستے ہو گئے ہو تم لوگ. اس سے مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہو, کسی کے ساتھ بھی منہ اٹھا کے چل پڑتے ہو, کسی کے ساتھ بھی ملنے چلے جاتے ہو, کسی کے گھر چلے جاتے ہو, خالی فلیٹس میں چلے جاتے ہو. اپنے آپ کی عزت کر لو, اپنے ماں باپ کی نہیں کر رہے ہو, اپنے آپ کی عزت کر لو. اتنے بغیرت تو نہیں ہو نا, اتنے وہ تو نہ بنو نا, گندے تو نہ بنو نا. کسی کے ساتھ بھی منہ اٹھا کے کیسے جا سکتے ہو؟ اپنا یہ نئی جنریشن اپنے ساتھ کر کیا رہی ہے؟ نئی جنریشن کو ہو کیا گیا ہے؟ اپنے آپ کی عزت کیوں نہیں کر رہے ہو یار؟ کیا ہو گیا ہے؟ اپنے ماں باپ کو دیکھو نا, وہ کیسے اپنے آپ کو سنبھال کے بڑے ہوئے ہیں. آپ کیسے 2 سیکنڈ میں کسی کے ساتھ چل پڑتے ہو؟ یہ گندی پارٹیز اٹینڈ کر رہے ہو, گندے گھروں پہ بیسمنٹس میں جا رہے ہو, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو. اپنے آپ کو بھول چکے ہو, اپنی ریالٹی بھول چکے ہو, اپنی خوبصورتی بھول چکے ہو. کتنے خوبصورت ہو تم, کتنے ویلیویبل ہو تم, اور کوئی بھی ایرا غیرا نتھو ٹہرا آ کے آپ کو استعمال کر کے جا رہا ہے. تو اپنی تھوڑی سی عزت کر لو, تھوڑی سی قدر کر لو, اعتماد کرو. پر یہ کھول کے اعتماد کرو. ایک حدیث ہے کہ مومن کے لیے ہر کام میں خیر ہے, یعنی کہ اگر اس پہ مصیبت آئے تو صبر کرے, یا اس پہ خوشی آئے تو شکر کرے. اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستے ہیں. تمہیں نا یہ جو تمہارے ساتھ جو ٹرامز گزرے ہیں, تمہارے ساتھ جو برے سلوک گزرے ہیں, جو تم نے یہ غلط چیزیں دیکھی ہیں, یہ تمہیں توڑنے کے لیے نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مضبوط کرنے کے لیے, اللہ سے جوڑنے کے لیے, اللہ نے تمہیں مضبوط کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں دی تھی. آپ مضبوط ہو کے نکلو, بجائے اس کے کہ مزید ڈرون ہوتے جاؤ, کیونکہ اللہ نے تمہیں یہ ٹراما دیا, آپ اس سے نکلے گزرے. بٹ اب اس ٹراما کو پیچھے رہنے دو اور آگے بڑھو. کیونکہ دیکھیں, اللہ نے جب آپ کو یہ ٹیسٹ دیا, آپ نے پاس کیا, اب اس پاس ٹیسٹ میں سے آپ نکل کیوں نہیں پا رہے ہو؟ ادھر ہی رک کیوں گئے ہو, سٹک کیوں ہو گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں آگے سے دروازے کھول دیے ہیں, تمہیں صرف چننا ہے کہ کس دروازے کے اندر جانا ہے. تمہیں صرف عقل ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں خالی دماغ تو پیدا نہیں کیا نا, ہمارے لیے یہ دنیا ہی ہمارے لیے بنائی گئی ہے. جا تسخر کر, تسخر میں مطلب یہ آتا ہے کہ تیرے لیے جتنے بھی دروازے ہیں اس میں سے بہتر دروازہ چن اور بہتر دروازے میں چل پڑ, تاکہ تیری زندگی آسان ہو سکے. تاکہ کیونکہ تو پاس کر کے جا چکا ہے, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر ڈالی تھی. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے. اس چیز سے اپنے آپ کو سکھانے کی کوشش کرو. خوشی آئی تو شکر کر لو, غم مصیبت آیا تو صبر کر لو. میں ان ساری بیٹیوں سے, بہنوں سے میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جان میری, جو تم لوگ کے اوپر ٹراماز آئے, جو تم لوگوں نے بدسلوکیاں دیکھی, جو تم لوگوں نے غیر مذہب سے باہر جا کے لوگوں کے رویے دیکھے, لوگوں کے ٹینٹرمز دیکھے, وہ ٹراماز جو ہیں وہ تمہارے توڑنے کے لیے نہیں تھی جان میری, وہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تھی, زندگی کو سیکھنے کے لیے تھی. اور اپنی ریکوری میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو, ذکر کرو, اپنے آپ کو مضبوط کرو, فائنینشلی, ایموشنلی, فزیکلی ورک آؤٹ کرو, اپنے کھانے پینے پہ دھیان دو. اور جان میری, میں دعا کرتی ہوں, میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ تم لوگ کو بہت نیک اور خوبصورت شوہر ملے اور خوبصورت اور نیک اولاد ملے. اپنے آپ کو ڈراؤ مت, یہ زندگی بغیر کپل کے نہیں چل سکتی. اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں کپل اس لیے بھیج دیا تھا کہ کپل کے ساتھ زندگی چلے گی. جس کی نصیب میں نہیں ہے نو پرابلم, وہ اپنے آپ کو مارے نہیں, لیکن جس کے نصیب میں وہ چیز آ رہی ہے اس کو خوشی خوشی ایکسیپٹ کرے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ یہ میرے لیے بہتری اس میں ڈال. اللہ تعالیٰ جو پازیٹیو ہوگی نا تو پازیٹیو ہی چلے گا سب کچھ, پازیٹیو ہی رہے گا سب کچھ. نیگیٹیوٹی سے سٹارٹ کرو گے نا, جیسے بہت سارے لڑکے جو ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ لڑکی میرے لیے اچھی ہوگی نہیں, پتہ نہیں اس کا پاسٹ کیسے تھا, پتہ نہیں کتنے لڑکوں کے ساتھ بات کرتی ہوگی. اور بھائی جب تم سٹارٹ ہی اس طرح لے رہے ہو تو آگے تو تمہاری زندگی برباد ہونی ہے نا. تو میں آپ لڑکیوں کو بھی ریکویسٹ کرتی ہوں, سٹارٹ پازیٹیو لو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہتر ہسبینڈ دیں گے, بہتر بچے دیں گے. اور دعا اور اپنے اوپر کام کرنا شروع کرو, اپنے اوپر فوکس ہو جاؤ, اپنے لیے ٹائم نکالو. ہمیشہ اس چیز میں مت لگے رہو شادی نہیں ہو رہی, شادی نہیں ہو رہی, شادی نہیں ہو رہی. جس چیز کے پیچھے بھاگو گی وہ چیز تم سے اور دور بھاگے گی. پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میری اچھی اور نیک انسان سے شادی ہو, اور پھر مجھے نیک اولاد نصیب ہو. پھر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو وہ, اور اپنی زندگی پہ فوکس کرنا شروع کرو, اپنی ہیلتھ پہ, ڈائٹ پہ, کھانے پہ, اسکن پہ, ان چیزوں پہ, فائنینس پہ کام کرنا شروع کرو. اور وہ جو تم نے دعا مانگی تھی وہ اللہ تعالیٰ خود ہی تمہارے پاس لا کے رکھ دیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب دعا مانگ لو اللہ پہ پورا بھروسہ کر کے اس کو چھوڑ دو, تو اس طریقے سے وہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر آپ نے آج کے ولاگ سے کچھ سیکھا ہے
تو پلیز کمنٹس میں لکھیں کہ آپ کو آج کا بلاگ کیسا لگا, آپ نے اس سے کیا سیکھا, کیا آپ کی زندگی میں بھی یہ ٹراما ایگزسٹ کرتے ہیں. پلیز ریمارکس دیا کریں, پلیز کمنٹ میں بتایا کریں. میں آپ لوگ کے کمنٹس میں سے ٹاپک اٹھاتی ہوں اور پھر اس پہ اگلا بلاگ بناتی ہوں. اور اگر آپ کو 1-to-1 سیشن لینے ہیں تو میں 1-to-1 سیشنز بھی کرتی ہوں. انسٹاگرام پہ جائیں @سعیدہ ٹیچر آف لائف پہ مجھے میسج کرے پرسنل. تھوڑی سی اماؤنٹ ہے اور اپنا 30 منٹس یا 60 منٹس کا اپنا تھراپی سیشن جو ہے وہ آپ بک کریں میرے ساتھ. اور اس ولاگ کو پلیز شیئر کریں, پلیز اس کو بہت سارا شیئر کریں. ہماری ینگ لڑکیاں, ہمارے ینگ لڑکے جو ہیں وہ کسی نہ کسی ٹراما سے گزر رہے ہیں اور ان کو ضرورت ہے کہ لائف کے اس حصے سے کیسے نپٹا جائے. تو اگلے ولاگ میں ملتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں. پلیز